الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قابل احترام نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مقصد تخلیق سے آگاہ کیا اور مقصد تخلیق میں کوتاہی کے نتیجے میں بے شمار ایسے ذرائع اور اسباب فراہم فرمائے جس کے ذریعہ بندہ اپنی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمائی کہ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ استقبال رمضان سے متعلق ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کی وضاحت کروں، مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد و مدرسہ اشاعت التوحید امبرناتھ کے ذمہ داران کا کہ جن کی یہ کاوشیں اور محنتیں ہیں کہ وہ محلے اور علاقے میں رہنے والے افراد کو دینی معلومات پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم جو کچھ یہاں سے سیکھ کر کے جائیں اس کے تقاضے پر عمل کریں۔ ہماری اس مجلس کو نار جہنم سے نجات کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اللہ رب العالمین بنائے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے کہ بندہ نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے، وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔
میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اگر کسی بھائی کو کمر میں تکلیف نہ ہو تو مناسب یہ ہوگا کہ وہ سامنے بیٹھ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں سہولت ہو۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، دراصل دور دور بکھرنے کی بنیاد پر مخاطب ہونے میں دقت محسوس ہوتی ہے، پھر گفتگو کرنے میں بھی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ سامنے رہیں گے، باتیں بالکل واضح انداز میں انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گی۔ محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ ابھی ہم ماہ شعبان کے اختتامی ایام سے گزر رہے ہیں، صرف اور صرف 10 دن اور باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ماہ مبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا اس ماہ مبارک کے تئیں ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے، اس کو جاننا اور سیکھنا پہلے ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایسا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز کہ جو ان 12 مہینوں میں سب سے عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ ہمارے لیے اس مہینے کی عظمت جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے مقام کو سمجھیں گے، تب ہم اس کے حصول کی کوشش کریں گے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر، اگر آپ کو مثال کے طور پر سب سے مہنگی چیز گولڈ ہے، سونا ہے، یا مہنگی گاڑیاں ہیں، اگر آپ کو حاصل کرنی ہے اور آپ اس کو حاصل کرنے کے تئیں خوب محنتیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں گولڈ کی اہمیت ہے، گاڑی کی اہمیت آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر چکے ہیں، آپ کو اس کی فضیلت اہمیت کا علم ہے۔ اس کے لیے آپ راستے میں کتنی بھی دشواریاں آئیں، قربانیاں دینی پڑیں، نیند کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، ہر طرح کی قربانی آپ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس شے کی، اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے اس ماہ رمضان کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو راستے میں آنے والی کتنی بھی دشواری ہو، ہم اس سے گزر کر کے اس ماہ مبارک کو پانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے ایسے لوگوں پر جنہیں اللہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ ایسے زندہ افراد کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ناظم اجلاس نے کہا کہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے، رمضان ابھی آیا نہیں، آنے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، عقل دے، فکر سلیم، عقل سلیم عطا فرما کہ تاکہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور تیری بندگی کر سکوں۔ جب ان دعاؤں کے نتیجے میں جب انہیں ماہ رمضان نصیب ہوتا تھا، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور بندگی کرنے کے بعد مسجدوں کو ویران نہیں کرتے تھے، جس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جگہیں نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی اور چند شروع کے ایام میں بہت دقتیں ہوتی ہیں ذمہ داران کو اہتمام کرنے کے لیے، لیکن آگے چل کر کے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اور ماہ رمضان ختم ہوتے ہی بالکل 1 صف 1.5 صف برقرار ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ رمضان میں عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد جب ماہ رمضان گزر جاتا تھا بڑے ہی غمگین ہوتے تھے اس ماہ کی جدائی پر، اور 6 مہینے رمضان کے بعد دعا کرتے، رمضان سے پہلے 6 مہینہ رمضان کے پانے کے لیے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے
اللہ سے دعا کرتے اللہ جو بھی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق عبادت کی ہے اللہ تو اسے قبول کر لے، شرف قبولیت بخش دے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ معنی کیا ہے؟ ماہ رمضان پانا اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ صحابہ، تابعین، سلف صالحین پوری زندگی سال کے 12 مہینے رمضان ہی کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ ارے بھائی رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کے تعلق سے، رمضان گزر جانے کے بعد ہی رمضان کے تعلق سے فکر مندی اس قدر تھی کیونکہ وہ ماہ رمضان کی عظمت سمجھتے تھے۔ ماہ رمضان اتنا عظیم ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کر لیا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اب اس میں سے ایک آدمی خوب عبادت کرتا تھا، عبادت گزار تھا، اور اس کے بالمقابل دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا۔ ارے بھائی ہوتا ہے کسی کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ خوب محنتیں کرتا ہے، درجات مختلف ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ آدمی خوب محنتیں کرتا تھا عبادت کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا آدمی کم عبادت گزار تھا وہ اس شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی وفات بھی عام وفات تھی، عام لوگوں کی طرح شہادت نہیں ہوئی انہیں، اور میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ یہ عام آدمی اس شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، جنت میں داخلے کے لیے بلاوا سب سے پہلے اس عام آدمی کا آ رہا ہے، بعد میں شہید ہونے والے آدمی کو آواز دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں بڑا تعجب ہوا، صبح ہوئی، میں نے صحابہ کرام سے ذکر کیا یہ ماجرا، صحابہ کرام بھی تعجب کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ ذرا یہ بتاؤ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ آدمی اس شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا اس شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال تو اسے زندگی ملی۔ کہا فادرک رمضان فصامہ، اس نے ماہ رمضان پایا، اس نے اپنی بساط کے مطابق روزے رکھے، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، اور اس 1 سال میں اس نے کئی سجدے کیے، فرض نمازوں کی پابندی کرتا رہا۔ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، لہذا اس شہید ہونے والے اور عام آدمی کی وفات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ اور اتنی مسافت ہے۔ یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے، ماہ رمضان کا پا لینا اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس سے بھی پہلے اسے جنت میں داخلہ مل رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ماہ رمضان عطا فرما۔ سلف صالحین تو 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، 10 ایام باقی ہیں، کم از کم ہر دعاؤں میں ہم اس دعا کو شامل کر لیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اور کیا پتہ آدمی کو آنے والے ایام ملے یا نہ ملے۔ ارے بھئی ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی رہے ہوں گے، آپ کے والدین رہے ہوں گے، بھائی بہن رہے ہوں گے، دوست اقارب رہے ہوں گے، جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ رہے ہوں گے، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، محروم ہو گئے بیچارے۔ لیکن چند ایام جو باقی ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ رمضان ملے یا نہ ملے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین نے جس بندے کے حق میں لکھ دیا ہے اس کے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، جس کا بندے کو علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر لمحہ غنیمت جاننے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ غنیمت سمجھ کر کے ماہ رمضان کے پانے کے تئیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اور ایک بات یہیں عرض کر دوں، اگر ماہ رمضان نصیب نہ ہوا اور اس سے پہلے ہماری آنکھیں بند ہو گئیں
اس دنیا سے ہم چلے گئے، لیکن اگر ہمارا حوصلہ ہے، ہماری دعا ہے، ہمارا تڑپ ہے، نیتوں میں ہمارے اخلاص ہے، جذبہ ہے کہ رمضان ملے گا، نیکیاں کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، فلاں کام کروں گا خیر کا، اعتکاف میں بیٹھوں گا، لیلۃ القدر سے مستفید ہوتا رہوں گا، یہ جذبہ لے کر کے اگر آج سے آپ دعا کرنے لگے، اگر رمضان پانے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو ماہ رمضان کا ثواب آپ کے حق میں اللہ کی جانب سے مل کر رہے گا، کیونکہ نیتوں میں جس قدر بڑائی ہوگی، عظمت ہوگی، اسی قدر اللہ رب العالمین اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی ماہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے، اسے پا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو جمع کرتے اور مبارکبادی دیتے، کہتے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان آ گیا ہے، مبارک شہر ہے، بابرکت مہینہ ہے، شہر کا مطلب مہینہ، مبارک مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، کافی ہی تفتح ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وللہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، اس میں ایک رات بھی ہے، اس میں ایک رات بھی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے، بھلائی سے محروم ہو گیا، واقعی معنوں میں وہی بد نصیب ہے، ایسا بد نصیب آدمی اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا محروم آدمی ہے جو ماہ رمضان کو پا کر کے مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، توبہ نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، ایسا آدمی سب سے محروم اور بد نصیب شخص ہے۔ آپ غور کیجئے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی عظمت صحابہ کرام کو شروع میں ہی بتاتے اور کہتے یہ مبارک مہینہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا لو، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آ گیا نیکیوں کا مہینہ، اور اے برائی کے کرنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا، یہ موسم بہار ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ بابرکت اللہ رب العالمین کی جانب سے اتنا بڑا انعام کہ کوئی شخص جو محروم ہو گیا حقیقی معنوں میں وہی بد نصیب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں اس ماہ مبارک میں عطا کی ہیں، اور اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کو لگا دیا جو ہر ایک کے لیے اعلان کرتے ہیں آگے بڑھو، رہنمائی کی جا رہی ہے۔ شیاطین جو عام دنوں میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین روک دیتا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین بندوں کو کر کے اس کے بعد کہتا ہے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا لو۔ اب اگر جو شخص اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کیا وہ آدمی حقیقی معنوں محروم ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی سب سے بڑا بد نصیب اس روئے زمین پر وہی شخص ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے رمضان کی آمد سے پہلے ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم نے عظمت سمجھ لی کہ بھائی واقعی معنوں میں یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اب اس کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اخلاص نیتوں کو خالص کرنا، عبادت کرنی ہے، ریا نہیں ہوگا، تلاوت قرآن کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا، شب قدر میں عبادتیں کروں گا، اپنے ہاتھوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھاؤں گا خالص اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ فلاں آدمی بہت متقی ہے، فلاں صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے، یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ میں یہ عمل کروں گا لوگ مجھے بہت نیک مانیں گے۔ 60 سال کی زندگی ملتی ہے، اس امت کی جو عمر رکھی گئی ہے 60 سے 70 سال،
اور نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہی کون اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کورونا کے ایام میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایسا ہو جائے کہ ریا اور نمود اور دکھاوے کے نتیجے میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، سب عبادتیں ہیں، لیکن کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، نمازی صاحب کہیں، بڑا نیک ہے یہ آدمی۔ یہ تما جب دل کے اندر آ جائے گی، ساری محنتیں، مال بھی برباد ہوا، وقت بھی برباد ہوا، توانائی بھی گئی، قوت بھی گئی، زندگی برباد ہو گئی، کیا فائدہ ملا؟ اس لیے ہم عمل کریں اخلاص کے ساتھ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ہر وہ عمل جس کے اندر اخلاص نہ ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ نے رمضان کے تعلق سے بھی کہا روزہ رکھنا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید کے لیے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید کے لیے، نہ کہ ریا اور نمود کے لیے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ، ایمان کو اس نے پختہ بنا لیا، توحید پر قائم رہتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھا، اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، شب قدر کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، توبہ و استغفار کرتا رہا، نفلی عبادتیں کرتا رہا، ایمان کے ساتھ توحید پر رہتے ہوئے اور اللہ سے اجر کے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف۔ اور ومن قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح سے جو صلاۃ التراویح کی پابندی کرتا رہا ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید کے لیے، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے۔ ایمان توحید پر قائم رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جانے والی نمازیں، عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے سابقہ گناہوں پر سے توبہ، جو بھی اس سے پہلے خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، آپ پچھتائیں مت، مایوس نہ ہوں کہ بہت گناہ کیا تھا، چوری کیا، ڈکیتی کیا، مال لوٹا، فلاں فلاں گناہ کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، پلٹ جاؤ، اب بھی توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ اللہ جو بھی خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، اللہ مجھے توفیق دے، ہدایت دے کہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور پیغام دینا چاہوں گا رمضان کی آمد سے پہلے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 10 دن باقی ہیں ابھی ماہ شعبان میں۔ اب اگر کسی کے گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ قضا کر لیں، اسے پورا کر لیں، اس آنے والے رمضان سے پہلے ہی اس کی ادائیگی کر لیں۔ اسی طریقے سے اس ماہ میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں، آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان میں عمرہ کرنے والے کو حج کے برابر ثواب رکھا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر کے جب آئے اور ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، اے ام سنان انصاریہ، تم نے اس سال ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ یہ حج کا موسم تھا، تم کو ہمارے ساتھ حج پہ چلنا چاہیے تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 ہی سواری تھی، 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرے شوہر چلے گئے اور ایک اونٹ، ایک سواری موجود ہے جس سے گھر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، سیرابی کے لیے، پانی وغیرہ لانے کے لیے، ضروریات کے لیے۔ ہمارے پاس تیسری کوئی سواری نہیں تھی جس کے ذریعے سے ہم جا سکتے تھے، عذر پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا، ام سنان سنو، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ سن لو،
جب رمضان کا مہینہ آ جائے عمرہ کر لیا کرو، عمرہ کر لو، گویا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ رمضان میں عمرہ کر لینا حج کے برابر ثواب ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا گویا کہ تم میرے ساتھ حج کر رہی ہو۔ کون نہیں چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے، صحبت مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کو نبی سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر تم عمرہ کر لو تو گویا کہ تم میرے ساتھ حج کر رہے ہو۔ اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک حاجی کو کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں، خوب محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ ارے 5 دن 6 دن تقریباً اسے حالت احرام میں رہ کر کے اور کنکریاں مارنی رہتی ہے، رمی جمرات کرنی ہے، مزدلفہ میں رہنا ہے، وہاں رات گزارنی ہے، عرفات میں جانا ہے، مینا میں رہنا ہے، نحر کرنی ہے، قربانی کرنا، یعنی بہت سارے ارکان ہیں، اعمال ہیں، اسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پھر جا کر کے اس کا حج مکمل ہوتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر یہی عمرہ جو 2.5-3 گھنٹے آپ طواف کر لیے اور صفا مروہ کی سعی کر لیے، حلق یا قصر کروا لیے، 2.5-3 گھنٹہ ایک دم اطمینان کے ساتھ حج کے برابر ثواب، گویا کہ نبی کے ساتھ آپ نے حج کیا ہے۔ عام دنوں میں جس کی قیمت 1 لاکھ روپے لگ جاتی ہے، آپ رمضان میں 50,000 اور بڑھا کر کے کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے یہاں حج کے برابر آپ کو ثواب مل جائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس نیت سے نہیں کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، مجھے بہت بڑا ایوارڈ دیں، اس نیت سے نہیں، خالص اللہ سے اجر کی امید کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے دلوں کو صاف کرنا رمضان کی آمد سے پہلے ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دلوں میں کتنی نافرمانیاں ہیں، ناشکری ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک بھائی کے خلاف ایک بھائی کو کس قدر، بہن کو بھائی سے نفرت ہے، باپ کو بچوں سے نفرت ہے، بچوں کو باپ سے نفرت ہے، سماج اور معاشرے میں رہنے والے عبادت گزاروں مصلیوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان کینہ ہے، کپٹ ہے، پیار محبت کی کوئی شے نہیں ہے، اس کا فقدان نظر آتا ہے، سلام کلام بند ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر موجود ہوں، دلوں کی اصلاح نہ کر سکیں، اس کے بعد کتنا بھی رمضان آپ کی زندگی میں ملے سب بیکار ہے، بے سود ہے۔ کتنے بھی آپ روزے رکھیں، قرآن کتنے بار ختم کر لیں، کتنے اعتکاف کر لیں، لیکن جب تک حق اللہ اور حق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہو، تب تک ساری چیزیں کیا ہیں؟ بیکار ہیں، بے مقصد ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغہ، کہا سن لو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہا نا تو پورا بدن صحیح سالم ہے، پورا بدن صحیح سالم ہے، اور اگر اسی کے اندر فساد آ گیا تو سارا بدن فساد کا شکار ہے، سب میں بگاڑ ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے ٹکڑا؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل کی اصلاح کر لے آدمی، دل صحیح ہو، اس کا بدن صحیح ہے۔ لیکن اگر ظاہری طور سے صرف بدن کو صحیح سالم بنا لے، خوب سجا لے، سنوار لے، عمدہ لباس جبے کبے پہن کر کے مشک خوشبو وغیرہ استعمال کرتا رہے اور دل ہی صحیح نہ ہو، تو اس جسم کا کوئی فائدہ اللہ کی نظر میں نہیں۔ میرے بھائیو، ایک اہم بات یہ ہے، رمضان کی آمد سے پہلے شیڈول بنانا، نظام الاوقات مرتب کرنا۔ آپ کے پاس خطہ ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے آپ کی پلاننگ ہوتی ہے نا، فلاں پارٹی سے فلاں وقت ملنا ہے، مقررہ وقت ہے، جس طرح سے دکان کا شٹر فلاں وقت کھولنا ہے، فلاں وقت بند کرنا ہے، فلاں وقت ڈیوٹی پہ جانا ہے، فلاں وقت فوراً ڈیوٹی ختم۔ یہ جو نظام بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کا بھی نظام بننا چاہیے۔ نظام الاوقات مرتب کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر نظام الاوقات، بغیر سسٹم بنائے ہوئے آپ کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دنیا مثال لے لیجئے، نہ کوئی مسجد، مدرسہ، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی دکان بغیر سسٹم سے اگر چل رہا ہو تو ادارہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ سسٹم ضروری ہے۔
اسی لیے شریعت نے نظام کی تعلیم، نظام الاوقات بنانے کی تعلیم ہر عبادت میں رکھی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو مقررہ وقت میں فرض کر دیا، ایک ٹائم ہے اسی ٹائم میں پڑھنی ہے۔ حج کو ایک مقررہ وقت بنا دیا ذوالحجہ میں، اسی میں کرنی ہے۔ اب کوئی شعبان میں جائے، احرام پہن لے، جمرات کو کنکریاں مارے، عرفات میں جا کر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھ کے چلے آئے، قربانی کر کے آ جائے، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی نمازوں کا معاملہ ہے۔ ظہر کا وقت ظہر میں پڑھنا ہے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کا اگر آپ 1 بجے پڑھ رہے ہیں، 10 بجے پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی مقررہ وقت پر فرض ہے، روزے مقررہ وقت میں فرض ہیں، سحری وقت پر ہونی چاہیے، افطار وقت پر ہونا چاہیے۔ پورا سسٹم بنایا ہے شریعت نے، نظام دیا ہے۔ جب تک اپنی زندگی میں نظام الاوقات نہیں بنائیں گے، منصوبہ بندی نہیں ہوگی، پلاننگ نہیں ہوگی، تب تک آپ اس بابرکت چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس مہینے کو آپ نظام الاوقات اس مہینے کا مرتب کیجیے۔ ہم کو صبح کیا کرنا ہے، سحری کے بعد کیا کرنا ہے، نماز سے پہلے مسجد میں آنا ہے، اذان اور اقامت کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا مانگوں گا، اذان سے پہلے مسجد میں ہوں گا، 1 پارہ آدھے پارے کی تلاوت کروں گا، نماز کے بعد پھر آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اس طرح سے یہ شیڈول بنانا پڑے گا۔ قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، فلاں وقت اتنی تلاوت کرنی ہے، فلاں وقت اس کا معنی مطلب سمجھنا ہے کہ شریعت کا پیغام کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک اس نظام کو مرتب نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، سب دھندے کاروبار بند، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ آیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد فقراء، مساکین، غریبوں، اعزاء و اقارب، رشتہ داروں کو کھلانا ہے، ان کی کفالت کرنی ہے، ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ کام رہ گیا ہے۔ یہ رمضان کا شیڈول بنا کر کے سلف صالحین زندگی گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ان چیزوں سے دوری بہت ضروری ہے۔ لا یعنی چیزوں میں عام دنوں میں بھی آدمی اس کا استعمال کر رہا ہے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ خود بھی استعمال کرتا ہے کثرت کے ساتھ لا یعنی چیزوں میں، جس کے نتیجے میں اس کے اہل و عیال بھی اس پر متاثر ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی، نابالغ بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں، بینائی چلی جاتی ہے، بہت سارے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہم خود اس سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچائیں۔ رمضان سے پہلے، اسی طرح سے رمضان کی آمد سے پہلے ایک اور پلاننگ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ شاپنگ کرنا، جو بھی ضروریات ہیں گھر کی رمضان میں، اس کو رمضان کے آنے سے پہلے پوری کر لی جائیں، ان اشیاء کو پہلے ہی خرید لیا جائے، ان چیزوں کو مارکیٹ سے پہلے لایا جائے۔ ہوتا کیا ہے، عام طور سے ہم اور آپ رمضان میں ہی مارکیٹ کی زینت بنتے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں بالخصوص جو ماہ رمضان میں، اور وہ بھی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، جو سب سے عظیم رات ہے، اس میں اپنے آپ کو مارکیٹ کے حوالے کر دیتی ہیں عید کی شاپنگ کے لیے، عید کی تیاری کے لیے۔ میرے بھائیوں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، مسجد۔ سب سے بہترین محبوب جگہ اللہ کی نظر میں مسجد ہے، سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز بازار ہے۔ بازاروں میں اپنی ضرورت کے لے جائیں، ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آیا جائے، اور اس عظیم مہینے کو بازاروں کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ مسجدوں کے حوالے کیا جائے، مسجدوں میں زیادہ وقت دیا جائے، مسجدوں میں بیٹھا جائے۔ یہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے باعث عبادت ہوگا، اللہ کی بندگی ہوگی، اجر کے مستحق ہوں گے۔ آپ کی زبانیں غلاظتوں سے، بدتمیزی سے، سوء اخلاق سے، برائیوں سے آپ کی زبانیں محفوظ ہوں گی، غیبت سے، چغلی سے، ان سارے عیوب سے
آپ کی زبانیں محفوظ ہوں گی۔ اس لیے اس مسجدوں کو لازم پکڑیے، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بہت ہی محبوب جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، غربا مساکین کا خیال رکھا جائے، بیواؤں کا، فقیروں کا، مستحقین کا، ان کا خیال رکھا جائے۔ جن کے پاس افطاری کا انتظام نہ ہو ان کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جائے، سحری کا بندوبست نہ ہو ان کے لیے سحری کا بندوبست کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ یوم القیامہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ کہا جو آدمی کسی مومن کی ایک تکلیف کو دور کر دے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ آج اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں، اپنے بھائی کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، مساجد میں صرف کر رہے ہیں، لوگوں کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نوازتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دیتا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ فقیروں پر خرچ کر رہے ہیں، آپ مستحقین پر خرچ کر رہے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، انہیں راشن پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اتنا مال دیتا ہے، آپ کا تڑپ، آپ کا حوصلہ جس قدر عظیم ہوگا اللہ خوب نوازے گا، اور اسی قدر اللہ کی راہ میں آپ آگے بڑھتے جائیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آمد سے پہلے ہی رمضان کے مسائل جاننا ضروری ہے، تاکہ رمضان آ جائے پتہ چلا آپ رمضان میں مسئلے سیکھ رہے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے مسئلے سیکھیے۔ ارے بھائی، اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے، لیلۃ القدر کے کیا مسائل ہیں، سحری اور افطاری کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، صدقۃ الفطر کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے سیکھ کر کے فائنل کر لیجئے، ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائے، تاکہ ہماری عبادتوں میں کوئی خلل نہ آئے اور ہم اطمینان کے ساتھ اس مبارک مہینے سے مستفید ہو سکیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کوئی کمی نہ ہو اور اللہ کے یہاں آپ کی عبادت بھی قبول ہو۔ میرے بھائیوں، وقت کو غنیمت سمجھیں، یہ وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ کیا پتہ کہ آئندہ سال ہمیں یہ آنے والا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے آج ہی سے یہ تگودو، یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہیں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے نونہال ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی روزے رکھوائے جائیں، پہلے سے ان کی پلاننگ ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ نصوم صبیاننا، ہم خود بھی روزے رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، اپنی مسجدوں میں ہم ان بچوں کو بھی لے کر کے آتی۔ جب ہمارے بچے روتے تھے، نجعل لهم اللعبة من الاہن، تو ہم ان کے لیے کھلونے رکھتے تھیں، کھلونے رکھتی اور ان کھلونوں کو ان کے حوالے کر دیتی تاکہ شام تک وہ بھی روزہ مکمل کر لے۔ اگر آپ کا بچہ ہے، آپ خود روزے سے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے روزے کی عادت ڈالیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ مکتب تو چلتا ہی ہوگا، یہاں مدرسہ ہوگا، بچے پڑھتے ہیں نا، بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں، ان کے لیے کچھ انعامات کا بھی بندوبست کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ اعلان کیجئے، کہیے کہ اس ماہ میں جو بچہ روزہ رکھے گا، جو صلاۃ التراویح میں رہے گا، دروس میں رہے گا، فجر کی نماز میں رہے گا، اس کو انعامات دیے جائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سماج، یہ نئی نسلیں، یہ نونہالان قوم، ان کو آگے بڑھائیے، یہ آگے بڑھتے جائیں گے، سماج اور معاشرے کی اصلاح کا رول ادا کرنے میں ان نونہالوں کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد ضرور آئے گی۔ آپ افطاری کرتے بیٹھیں، افطاری پہ اپنے بچوں کو بٹھائیں، دسترخوان لگائیں، خود بھی اپنی فیملی کو ساتھ میں رکھ کر کے کرائیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہے سکھائیں۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں
میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی کی پرورش میں تھا، مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا کھانے پینے کا، دسترخوان لگتا تھا، کبھی میرے ہاتھ یہاں جاتے، کبھی دوسرے کے سامنے سے اٹھاتا، کبھی بائیں ہاتھ سے اٹھاتا، کوئی ادب نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، میں بچہ تھا، اور آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے قریب میں ہے وہاں سے لقمہ اٹھاؤ۔ یہ تربیت آپ کب دیں گے؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے تو ہمارے بچے کہاں چلے جاتے؟ اسکول چلے گئے، اور جب ہم شام میں گھر آتے تو ہمارے بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے ہے ہی نہیں ٹائم۔ یاروں دوستوں کو ایسے دوست بنا لیتے ہیں بعض قسم کے لوگ کہ ان بری صحبتوں کے نتیجے میں خود برباد ہوتے ہیں اور اپنی نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، وقت دینے کی ضرورت ہے، ساتھ میں ان کے بیٹھیں گے، انہیں سکھائیں گے، انہیں آداب بتائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کھائیں، داہنے ہاتھ سے اس طرح لقمہ اٹھائیں، تب جا کر کے ان کی تربیت ہوگی، لہذا ہمیں چاہیے ان نونہالوں کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کہوں گا، رمضان میں جہاں آپ تلاوت قرآن کے لیے شیڈول بناتے ہیں، ہم کو ایک پارہ پڑھنا ہے، آج ایک پارہ پڑھیے، ساتھ میں اس کی تفسیر بھی پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ احسن البیان تقریباً ہر مساجد میں ہوتی ہے، جو معتبر تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے معتبر تفسیر، ان تفسیر سے آپ رجوع کیجئے، پڑھیے۔ شریعت کا پیغام کیا ہے؟ صرف تلاوت کے لیے ہی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ہاں اس پر اجر ہے، ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اصل مطلوب کیا ہے؟ تدبر، غور و فکر کیجئے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ سے کیا پیغام، کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے پیغامات کیا ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کم تلاوت کیجئے، لیکن ان آیات کا پیغام کیا ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ میرے بھائیو، ہر رمضان کا پہلا روزہ آپ اس کو اپنی زندگی کا آخری روزہ سمجھ کر کے روزہ رکھیں، اپنی نماز کو آخری نماز، الوداعی نماز، آخری نماز سمجھ کر کے نماز ادا کریں۔ رکوع میں ہوں، سمجھے یہ ہماری زندگی کا آخری رکوع ہے، سجدے میں ہوں، سمجھے یہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آخری نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں صلی صلاۃ ودع، ہر نماز کو الوداعی اور آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو گے، وہ خشوع آئے گی آپ کے نماز میں، وہ طمانینت، وہ سکونت، وہ اللہ کی جانب سے فیضان اور برکت کہ آپ کو اس کا شور بھی نہیں ہو سکے گا۔ گویا کہ کلمہ توحید پر آپ کی وفات ہوگی، اور آپ کا اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو جنت میں، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب ہو، ایک مسافر کی طرح سے ہو۔ ایک مسافر کیا کرتا ہے بھائی؟ ضرورت کی چیزیں 2-4 جوڑے کپڑے رکھ لیا اور لے کر نکل گیا کہ تاکہ میرا یہ سفر پورا ہو جائے، بس اس کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ کہا ایسے ہی تم اپنی زندگی کا سفر کرو، کیونکہ تمہاری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور پیغام دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، انہیں اللہ نے صحت دی ہے، توانائی ہے، طاقت و قوت ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ روزہ خوری کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بلا کسی عذر کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، کام کرنا، محنت کرنا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، بہت کام ہے، بہت لوڈ ہے، میرے پاس عذر ہے، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ شریعت عذر کسے کہتی ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، شرعی سفر ہے تو پھر چھوڑ دو، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لو، یہ ہے آپ کے لیے عذر، اس کے علاوہ کوئی آپ کے لیے عذر
نہیں ہے۔ یہ کاموں کا بہانہ کرنا عادت نہیں بن پاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو کہتے ہیں مولانا سگریٹ پیتے پیتے عادت ہو گئی، چھوٹتی ہی نہیں ہے، نشہ کرتے کرتے عادت بن گئی، چھوٹتی نہیں ہے، تمباکو پان گٹکا کھاتے کھاتے عادت بن گئی، لت لگ گئی، چھوٹتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ رمضان کی برکت کو سمجھیں، رمضان کی فضیلت کو سمجھیں، اور ان نظریات کو، ان تصورات کو اپنے ذہن و دماغ سے ختم کریں، ایک اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ بن کر کے زندگی گزاریں۔ جو لوگ روزہ خوری کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے، میرے بازوؤں کو پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے، کہا اس آد چڑھیے اس پہاڑ پر۔ کہا میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، بہت ہی دشوار گزار پہاڑی ہے۔ کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ کہا آپ چڑھیے، آگے بڑھیے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، سہولت پیدا کریں۔ کہتے ہیں میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا، چوٹی پر پہنچا تو آواز آ رہی ہے چیخ و پکار کی۔ میں نے پوچھا ما ہذی الاصوات، یہ آوازیں کیسی ہے؟ بتایا گیا ھذا عواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، کہا آگے میں بڑھا تو میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِأَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا۔ کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکا دیے گئے ہیں۔ کسائی دیکھیں نا، کسائی جانوروں کو کیسے لٹکاتا ہے، جس طرح اس کے سر کو نیچے کر دیتا، پیر کو اوپر کر دیتا ہے، کہا ایسے ہی قصائی جس طرح ذبیحہ کو کر دیتا ہے، جانور کو الٹ دیتا ہے، ایسے ہی الٹا انسان لٹکے ہوئے تھے۔ اور جب پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے، کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، کہا یہی لوگ ہیں جو روزہ خوری کیا کرتے تھے، روزہ خوری کیا کرتے تھے اور وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزے کا ان کی زندگی میں کوئی اہتمام نہیں تھا، جبکہ ہر عاقل بالغ مرد پر روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ یہی چند پیغامات ہیں رمضان کی آمد سے پہلے کے، یہی چند پیغامات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پیغامات کو اپنی زندگی میں پیوست کر کے اور ماہ رمضان کی عظمت کو، برکت کو سمجھ کر کے اس ماہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں میرے بھائی۔ اور بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ایک رونق ہونی چاہیے کہ اس رونق ہم ثابت کریں اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ ہم تیرے حقیقی بندے ہیں، تو نے کہا افطار کرنے کے لیے تو ہم نے افطار کر لیا، تو نے سحری کا حکم دیا ہم نے سحری کر لیا۔ یاد رکھیں وقت پر سحری تاخیر سے کرنا افضل ہے، لیکن افطاری جلدی کرنا افضل ہے۔ بعض لوگ جو 1-2 منٹ رک جاتے ہیں، تاخیر سے کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کا حکم ہے افطاری کرو، کر لو، یہی تو اصل اتباع ہے۔ اللہ نے کہا ہم کر گزرے، ہمیں دکھانا نہیں ہے کہ ابھی اللہ اگر تو رات اور دن پورا اگر ہمیں کہہ دیتا بھوکا رہنے کے لیے تو ہم وہ بھی بھوکا رہ جاتے۔ یہ نہیں دکھانا ہے کہ ابھی تو ہمارے اندر بہت طاقت ہے، قوت ہے، کہ ابھی ارے بھائی 1-2 منٹ رک جاتے تو کیا حرج تھا، اتنی جلدی کیا تھی؟ میرے بھائیو جلدی یہی ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ خیر پر رہیں گے، برکت پر رہیں گے، جو انبیاء کے طریقے پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کریں گے، اور نبی کی سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، سحری تاخیر سے کرنا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، ہم خود نمازی ہوں اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں، اللہ ہمیں نیک بنائے، قرآن و سنت کا داعی بنائے، جب تک اس دنیا میں رہیں توحید پر، ایمان پر قائم و دائم رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔